اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلوات میں نے آپ کے سامنے سورہ الحمد کی 6 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، دعا بھی مانگی جا رہی ہے اور سوال بھی ہے، دو باتیں، اے اللہ ہمیں مزید ہدایت دیتا رہے۔ من بولتا ہے طلب ختم نہیں ہوئی، یہ جو سوال کیا جا رہا ہے اسے خواہش نہیں کہتے، اسے طلب کہتے ہیں۔ خواہش کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، خواہش جد و جہد نہیں ہوتی، مگر طلب وہ ہوتی ہے کہ جس میں جد و جہد خالق بھی چاہتا ہے جد و جہد مسلسل ہو۔ معلوم ہوتا ہے آپ کی طلب نہیں ہے، محمد و آل محمد فقط آپ کے مطلوب نہیں ہے، محمد و آل محمد فقط دنیا کے عالمین کے مطلوب نہیں ہے، اللہ کے بھی مطلوب ہے۔ عبداللہ کہ جن کا طالب اللہ ہو ان مطلوب کو آل محمد ہے۔ اللہ خالق کی طلب جاری ہے، اس طلب میں ہمیں بھی ساتھ شامل کر لیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمیں بھی شامل کیا کہ روزانہ تم مجھ سے یہی دعا مانگتے رہو، کسی اور دعا کی ضرورت نہیں، کسی رزق کی ضرورت نہیں ہے، صحت کی ضرورت نہیں ہے، صراط مستقیم مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ جو تمام چیزیں چاہتے ہو ساری چاہتے اسی مرکز میں موجود ہیں، بس تم ان کو چاہ لو، پھر یہ تمہیں جب چاہے گے پھر کمی نہیں ہوتی، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بشرطے کہ تم انہیں چاہ لو، خواہش تک نہ رکھو، طلب تک۔ میں کیا کہوں، چونکہ
اچھا چلو ایک جملہ یہیں سے کہہ کے آگے بڑھتے ہیں. چونکہ عقل کے آخری درجے کا نام طلب ہے. درمیان میں جملہ کہتے ہیں اللہ پریشان کہ یہ جو عقل ہے، عقل کے آخری درجے کا نام خواہش نہیں ہے. عقل کو ناقص نہیں، کو ناقص بنا دے تو پھر مکلف کیوں کیا؟ عقل کی آخری منزل کا کیا چلا تو پھر عقل تو پھر ایک مطالبہ آل محمد سے آل محمد کرنے کا. اب وہی میں عقل وہی جو ہے وہی کی طلب نہیں رکھتا وہی تو بے عقل ہے. وہ عقل سے آری ہے، عقل کا گزر نہیں. میں کہتا ہوں وہ عقل کا حصہ ہی نہیں. جہاں عقل ہی نہ ہو وہاں تکلیف پہ عاجل کہاں سے ملے گا؟ عاجل کہاں سے ملے گا؟ بہت سننا. اسی لیے خالق کی طلب کا نام طلب ہے. اللہ اے اللہ معلوم ہے ہم مانگ کے خوش ہوتے ہیں، وہ دے کے خوش ہوتے ہیں. میں کیا کہ ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے مانگنے میں خوش ہے. کہ ہم مانگتے رہیں وہ دینے میں خوش ہے. اور وہ دے گا. دیکھیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ادنا ہیں وہ اعلیٰ ہے. ہم ادنا ہو کے مانگیں گے وہ اعلیٰ ہو کے دے گا. ہم ادنا ہیں، ہم ادنا ہو کے مانگیں جب وہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا. ہمارے ادنا عمل کی بنا پہ نہیں دے گا. ہمارا عمل ادنا ہے، جو جزا ملے گی ادنا نہیں ملے گی اعلیٰ. آپ کی توجہ ہو. اب ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ صراط مستقیم پہ بحث ہو رہی ہے انشاءاللہ. اب صراط پر تو آئے ابھی پہنچے نہیں، پہنچ جائیں گے اللہ کرے جلدی پہنچے. راستے میں اتنی برات نکل آ رہی ہے کہ اب صراط مستقیم کو بھی بیان کرنا ہے انشاءاللہ. اب ہوا کہ اہدے ہمیں ہدایت مزید دیتا ہے کس کی؟ صراط مستقیم کی، سیدھے راہ کی. اللہ جانے یہ سیدھی راہ کا نام عدل ہے. سیدھی راہ. سیدھی کیوں گئی؟ راہ کہہ دیتی فقط راہ کہہ دیتا، مستقیم نہ لگاتا. لیکن مستقیم لگانا ہی تو اس کا عدل ہے. بلند فرمایا ہمیں ہدایت مزید دیتا ہے کس کی؟ صراط مستقیم کی. اور یہ صراط مستقیم کن کی صراط ہے؟ صراط الذین، سبحان اللہ، یہ صراط ہے ان لوگوں کی انعمت علیہم جنہوں نے بالکل قریب ہو کے جن پر تو نے انعام کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل جن پر تو نے انعام کیا. کل جہاں سے بات شروع ہوئی کہ ہم دعا مانگتے ہیں، آل محمد علیہ السلام بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں. کیا اس میں بھی وہ بھی دعا مانگتے ہیں؟ کیا وہ بھی دعا ہماری طرح مانگتے ہیں کہ ہمیں مزید ہدایت عطا فرماتا رہے؟ خدا گواہ ہے جہاں نقطہ کمال ہدایت کی انتہا ہو جائے اسی کا نام مصطفیٰ ہے. چونکہ یہ ہدایت ہدایت پر ہی بحث کرنی ہے. چونکہ ہدایت ان کی صفت ذاتی ہے. رات یہی بات ہوئی آل محمد علیہ السلام کی صفت ہے ہدایت. ہدایت کے لیے علم ضروری ہے، علم ان کی صفت ذاتی ہے.
علم ان کا ملکہ نفسانیہ ہے. ویسے ان کے گھبراہٹ ان کا یہ ہے، ان کا علم عمل نہیں ہے. آپ کا علم عمل ہے، ملکہ نفسانیہ نہیں. آل محمد وہ ہیں کہ جن کا یہ نفس اللہ، ان کا نفس ہی، جملہ میں کہہ رہا ہوں ذرا، ان کا نفس ہی، روح جسم نہیں، ان کا نفس ہی عین علم قرآن ہے. ان کا جو نفس ہے وہ کیا ہے؟ عین علم قرآن. جب یہ عین علم قرآن ان کا نفس ہے تو پھر ہدایت ان کا ملکہ ذاتی ہے، صفت ذاتی ہے. جیسے ہمارا نطق بولنا صفت ذاتی ہے، جہاں صفت ذاتی ہوتی ہے وہاں دعا و سوال کی ضرورت نہیں. یہاں بات ختم ہوئی کہ اس کے لیے دعا و سوال کے یہ نہیں ہے کہ آپ دعا مانگے اللہ مجھے بولنا آ جائے. بول تو رہا ہے، بولنے کا سوال نہیں ہوگا کیونکہ بولنا اس کی صفت ذاتی ہے. بس یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ احد ہے. اب انشاءاللہ آپ متحمل ہو گئے میری مشکل باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے. مجھے بھی اب تک آپ تھوڑی سی ٹھہر جائے کہ میں پہنچا دوں. اللہ احد ہے. احد جہاں احدیت تصور میں نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کی احدیت کی دلیل اولیت ہے. اس کی احدیت کی دلیل کیا کرنا؟ اس کی احدیت احد ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ احد ہے ذات میں، واحد ہے صفات میں. احد ہے ذات میں، واحد ہے صفات میں. وہ ذات میں احد ہے، اللہ احد ہے، 14 واحد ہے. اللہ احد ہے، 14 واحد ہے. یہ واحد ہے، واحد ہے، وہ احد ہے، 14 واحد ہے. ان واحد کو ایسا بنایا ہے کہ 14 بھی ہیں اور واحد بھی ہے. کمال میں ایک ہے، ذات میں 14 ہیں. ان کی ذات کی کثرت ہوگی تو وہ لا شریک ہوگا. ان 14 کی ذات کی کثرت اس کی وحدت کی دلیل ہے. اس کی وحدت ان کی کثرت کی دلیل ہے. اللہ کی وحدت ان کی کثرت کی دلیل ہے. ان کی کثرت اللہ کی وحدت کی دلیل ہے. وہ لا شریک کن کی بنا پہ بنا؟ ہماری مخلوق کی بنا پہ نہیں، 14 کی بنا پہ. 14 کو بنا کے کام ہے لا شریک. لا شریک ہے یا نہیں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر کراچی میں متحمل ہو گئے تو آپ جملہ کہتا ہوں. ان کی کثرت اس کے لا شریک ہونے کی دلیل ہے. اور وہ ایسا لا شریک ہے کہ شریک کو جانتا ہی نہیں ہے. پھر کمال علم آل محمد کہاں
اب مطمئن نہیں ہوں گے میں کہاں سے بات کہاں تک پہنچایا. اللہ اپنے نہیں جلدی نہیں اللہ اپنے شریف کو نہیں جانتا, ٹھیک ہے, نہیں جانتا. اب اللہ کیا ہے؟ احد. سبحان, اس کی احدیت جو بغیر شمار کے ایک ہے. جناب علی فرماتے ہیں وہ بغیر گنتی کے ایک ہے, گنتی بھی نہیں ہے اور ایک بھی جو عدد سے مرتبہ عدد سے پہلے ہے. کیا کہتے ہیں اسے جناب علی فرماتے ہیں وہ مرتبہ عدد سے پہلے ہے. ابھی عدد شروع ہی نہیں ہوا, اس سے بھی پہلے ہے. عدد آل محمد سے شروع ہوا. حدیث کو تو غور تو فرمائیں, عدد کیسے شروع ہوتا ہے؟ واحد سے. اب عدد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عدد احد سے شروع نہیں ہوتا, عدد واحد سے شروع ہوتا ہے. واحد کیسے بنے؟ انا وعلی من نور واحد. کا تصور وہ نہیں سکتا. احدیت کی دلیل ہے اولیت. دیکھیں منطق علم کلام کی بحث جب ہوتی ہے تو ذرا مشکل ہوتی ہے, لیکن اب آسان ہوتی ہے میرے لیے بھی. اب اللہ کی احدیت کی دلیل اولیت. اب اللہ کے لیے اولیت و آخریت باعتبار تقدیم نہیں کہ پہلے اولیت ہو پھر آخریت ہو. صفات میں تقدیم نہیں, آگے پیچھے کا تصور نہیں. اور بھی فرما رہے ہیں کہ وہ آخر ہے. اس جناب علی اس لیے تو فرماتے ہیں الحمدللہ ہے, حمد ہے اس اللہ کی کہ لم تسبق لہ حال عن حال, کہ کوئی صفت اس کی کسی صفت سے پہلے نہیں ہے. کہ اس کی کوئی صفت کسی دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے. فَيَكُونُ آخِرًا قَبْلَ أَن يَكُونَ أَوَّلًا, وہ ایسا آخر نہیں ہے کہ کبھی اول رہا ہو. وہ ایسا آخر نہیں ہے کہ کبھی اول رہا ہو, ایسا ظاہر نہیں ہے کبھی باطن رہا ہو. اس کی اولیت آخریت ہے, آخریت اولیت ہے, ظاہریت باطنیت ہے, باطنیت ظاہریت ہے. اس کی دلیل احدیت اولیت. کتنی بڑی بات ہے. اس کی دلیل کیا ہوگی جناب؟ اولیت, اللہ کا اول ہونا. اولیت کے لیے ابتدا نہیں ہوتی, ازل کی ابتدا نہیں ہوتی. ازل کی ابتدا کا نام آل محمد ہے. اور بھی فرما رہے ہیں کیا ازل کی ابتدا کا نام آل محمد ہے. اولیت کی ابتدا کا نام آل محمد ہے. قدیم کی ابتدا کا نام آل محمد ہے. قدیم ہے اللہ یا نہیں ہے؟ اس قدیم کی ابتدا کا نام آل محمد ہے. اب اس قدیم کی اب جب میں کہتا ہوں پھر آپ مکمل ہو جائیں. اس ازل کی ابتدا کی صبح ازل کو فاطمہ کہتے ہیں.
فاطمہ کہتے ہیں۔ وہ جو لیلا آئی ہے اس لیے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور اللہ احد، اس کی کمال احدیت، وہ احد ہے۔ احد ہونے کی دلیل اولیت ہے۔ اب اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی، یہ بھی اول بھی ہے اور یہ آخر بھی، یہ اول بھی ہے اور یہ آخر بھی ہے، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اس کی اولیت احدیت کی دلیل ہے، ان کی اولیت اس کی اولیت کی دلیل ہے۔ یہ ابتدا رکھتے ہیں، وہ ابتدا نہیں رکھتا، دلیل ہو گیا۔ رکھتے ہیں، ابتدا رکھتے ہیں، وہ ابتدا نہیں رکھتا، تو دلیل تو مل گئی ہمارے پاس۔ یہ ابتدا رکھتے ہیں، آل محمد آغاز رکھتے ہیں، توحید کے لیے آغاز نہیں ہے، توحید کے لیے ابتدا نہیں ہے۔ ابتدا ہو جائے وہ توحید نہیں ہے، توحید نہیں، توحید کے لیے آغاز نہیں، اس ہستی کا آغاز نہیں ہے۔ اب جب اس کی اولیت کی اولیت دلیل ہے، خدا کی توجہ فرمائیں، اس کی احدیت کی دلیل اولیت ہے، تو پھر اللہ اول ہے باعتبار ذات۔ اللہ اول ہے باعتبار ذات، نہ باعتبار صفات۔ اللہ اول ہے یا نہیں؟ جب اولیت ہے تو باعتبار ذات اول ہے، باعتبار ذات اول ہے، باعتبار ذات آخر ہے۔ ذات کے اعتبار سے اول ہے، ذاتی ہے نا، صفات ہے، نظام ہے، تہذیب میں بات رہے جناب کہ اول ہے باعتبار ذات، آخر ہے باعتبار ذات، ظاہر ہے۔ میں دیکھتا ہوں جناب اور میرے ساتھ تیسرے ساتھ دیکھیے، اول ہے باعتبار ذات، آخر ہے باعتبار ذات، ظاہر ہے باعتبار آثار، باعتبار ذات ظاہر نہیں، ذات تو اب بھی پوشیدہ ہے۔ اللہ اب ظاہر ہے یا نہیں؟ کیسے ظاہر؟ آثار سے ظاہر ہوا ہے، صفات سے ظاہر ہوا ہے، ذات سے تو آج بھی ظاہر نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ اس کی ذات کا ظہور تو ہو سکتا ہی نہیں ہے، جب بھی ظہور ہوگا آثار کا ہوگا۔ تیری ذات ہے، کیا تیری ذات کبھی ظاہر ہوگی؟ آپ کی ذات ظاہر ہوگی آثار سے، ذات پہچانی جائے گی۔ اللہ کا جو ظہور ہوگا تو پھر ظہور کن کا ہوگا؟ اللہ کا نہیں ہوگا، آثار کا ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ نے ان 14 کو اپنا اثر بنا کے کہا ملاقات میری نہیں ہوگی۔
اللہ کی کیا مانیں؟ اللہ کو دیکھنے والے ذات تھوڑی ہے. کہیں بھی اگر ظاہر ہوگی تو کیا ظاہر ہوگی؟ آثار ظاہر ہوگی. اللہ کا دیدار کا تو تصور ہی نہ وہ دیکھا جا سکتا ہے، ذات دیکھی ہی نہیں جا سکتی. بابا جب دیکھی ہی نہیں جا سکتی اس پہ کلام ہی نہیں کیا جا سکتا تو پھر اللہ کے دیکھنے کا مطلب کیا ہو؟ اور نہیں فرمایا. اسی لیے تو 14 کو وجہ اللہ بنایا کہ دیکھو انہیں ان کا دیکھنا میرا دیکھنا. اچھا آپ فرمائے اللہ خوش ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے، یہ تو کیفیتیں ہیں. یہ دیکھنا بھی کیفیت ہے. یہ مسکرائیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. دیکھیے جناب یہ مسکرانا بھی، چلو آپ کہتے ہیں میں پھر وہاں سے جاؤں. بابا یہ راضی ہونا ناراض ہونا نفس کی کیفیتیں ہیں، ذات کی نہیں. اس لیے تو اللہ نے ان کو چہرہ بنایا، کیونکہ راضی اور ناراض ہونے کا مرکز کون ہوتا ہے؟ چہرہ. چہرے سے کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ راضی ہے یا نہیں. اسی لیے تو اللہ نے یہ چہرے بنا کے آپ دیکھو یہ راضی ہے، راضی اللہ سب اللہ راضی، رب راضی، یہ راضی. تو اسی لیے وہ اس کی اہلیت کی دلیل اولیت. اب اس کی ظہور جب اس کا وہ ظاہر ہے تو ظاہر کس سے ہے؟ اول تو اعتبار ذات ہے، آخر با اعتبار ذات ہے. ظاہر با اعتبار صفات و آثار. اچھا اب میں ایک جملہ کہہ سو دیجیے، اب پھر وہی کراچی کی بات کریں کہ جب یہ ظاہر با اعتبار آثار ہے تو پھر باطن کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا کچھ پتا لگتا ہے، دین پہ زور پڑے پتا لگے نا مجلس کیا ہوتی ہے. اب جو وہ باطن ہے، باطن کیوں کیسے ہے؟ اسی لیے سرکار اللہ کی احدیت اور یک وقت مقام غیر مطلق بھی ہے، مقام مشہود مطلق بھی ہے. اللہ کی احدیت اور یک وقت مقام غیر مطلق بھی ہے اور مقام مشہود مطلق بھی ہے، یعنی غائب بھی ہے اور ظاہر بھی ہے. یہ احدیت بیک وقت غیر مطلق بھی ہے، بیک وقت مشہود مطلق بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اور ظاہر باطن میں تقدیم میں کریں گے فاصلہ میں دوری نہیں ہے. وہی تقدیم، وہی ظاہریت ہے، وہی باطنیت ہے، وہی باطنیت ہے، وہی ظاہریت ہے. فرق نہیں ہے کہ یہ ظاہریت ہے یہ باطنیت ہے. فرق ہو جائے بولنا نہیں ہے. وہی ظاہریت ہے، وہی باطنیت. اب کیسے اعتبار آثار باعتبار آثار قائم ہے. ایک ظاہر ہوگا باعتبار آثار. اب میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا
کہا اللہ اللہ ظاہر ہے. فرمایا ظاہر ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا؟ غور نہیں فرما رہے. ارے جناب علی درمیان میں نہ ہوتے توحید کا پتہ ہی نہ توحید لکھے کر سامنے نہ آتی اگر سرکار علیہ السلام جیسا انسان درمیان میں نہ ہو. فرمایا کہ اس نے کہا سرکار ظاہر ہے. ہاں فرمایا ظاہر ہے. مولانا پہ نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا سنو وہ اتنا ظاہر ہے اتنا شدید ظاہر ہے نظر نہیں آتا. شدت ظہور نہیں فرمایا اتنی ظاہر ہے اتنا ظاہر ہے نظر نہیں آتا. اتنا ظاہر ہے اتنا ظاہر ہے کہ نظر نہیں آتا اور اتنا باطن ہے اتنا باطن ہے کہ ظاہر ہے. اتنا ظاہر ہے کہ باطن ہے اتنا باطن ہے کہ ظاہر ہے. اب آپ دنیا فرمائے جو ذات ایسی ہو اس کو پہچاننے کے لیے اسے جاننے کے لیے کیسوں کی ضرورت ہے. بہت بڑی بات کیسوں کی ضرورت ہے. یا کیسے ہونے چاہیے جو اس کا عرفان کرائیں جو اس کی پہچان کرائیں جو اس کی احدیت کے ہمراہ ہوں. اس لیے یہ راز بھی ہیں اور سر بھی ہے. سر اور راز اور ہوتا ہے. راز ظاہری بھید کو راز کہتے ہیں جو کسی کو نہ بتایا جائے اس کو سر کہتے ہیں. 14 راز الہی نہیں سر الہی. صرف راز الہی نہیں یہ سر الہی ہے. سر ہوتا ہی وہی ہے کہ بس تھوڑا تھوڑا ایسا بتا دیا جائے باقی کون پوشیدہ کون. خدا کی قسم انہوں نے تو ابھی اپنا کل بتایا ہی نہیں. اگر ہم سارے کمالات بتا دوں تو دنیا تیرے پاؤں کی خاک اٹھا کر ایسے آنکھوں پہ لگائے جیسے نصارہ نے ان کو اللہ بنا دیا. تو آپ کیسے ہونے چاہیے؟ آپ کو چاہیے اس کو دیکھیں. ہدایت کے لیے اختیار ضروری. اب جب ہدایت کے لیے کیا چاہیے؟ اختیار. اختیار کے لیے کیا چاہیے؟ جزا اور سزا. جزا اور سزا کے لیے کیا چاہیے؟ عادل. میں نے جلدی سے کہہ دیا ٹھیک ہے. کیا چاہیے؟ پہلے اختیار. اختیار کے لیے کیا چاہیے؟ جزا سزا. جزا سزا کے لیے کیا ضروری ہے؟ عادل. عادل ہوگا تو جزا ہوگی. جزا تب ہوگی کہ اختیار ہوگی. اگر مجبور ہے جزا ہے جزا سزا کس پر منحصر؟ اختیار. اختیار ہی کا نام اختیار. جابر نہیں اختیار. اب ہدایت میں کیا ضروری ہونا چاہیے؟ اب ہدایت کیا ہوگی؟
موضوع شروع کریں ہدایت کے کیا معنی. اب ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت کے کتنی قسمیں ابھی بالکل ساری بات ہی ہدایت پہ چلے گی. الہدایت الدلالۃ باللطف ومنہ الحدیۃ. ہدایت اب گھبرائے ہوئے تو نہیں ایسی بات کر موضوع ہی چل رہا ہے. موضوع اہتمام میں جو ہدایت ہے وہ ہدایت کیا ہوتی ہے اس کو تو بحث کریں نا. ہدایت پھر بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. پھر ہدایت کی صراط کی کتنی قسمیں اور پھر وہ آگے بڑھے گا. ہدایت کو شروع پہلے ہدایت کو پتہ لگ جائے. الہدایت ہدایت ضلال کے مقابلے میں ہے جسے گمراہ کہتے ہیں. گمراہی نہیں گمراہ کو کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے ہدایت. پھر جو گمراہ ہو اور اللہ اس گمراہ کو اس گم راستے سے ہٹا کر سیدھی راہ پہ لگا دے. کتنا کرم ہے یا نہیں؟ کھانے کا لطف ہے یا نہیں؟ اللہ یعنی گمراہی میں کہاں تک چلا جاتا کھانے کے لیے احسان کر کے لطف کو کرم کر کے اسے گمراہی سے ہٹا کے ہدایت عطا کر دی. ہدایت اس لیے ہدایت کے معنی ہے الدلالۃ باللطف. کیونکہ اسی وجہ سے ہدایت میں لطف و مہربانی کا معنی پایا جاتا ہے. ہدایت لطف کا نام ہے, مہربانی کا نام ہے, سختی کا نام نہیں ہے, تنگی کا نام ہدایت نہیں ہے. الہدایت الدلالۃ باللطف. کسی کا باوجہ کسی یہ ترجمہ کسی کا باوجہ لطف و مہربانی. اگر عجیب لفظ آ گئی. کسی کا باوجہ لطف و مہربانی بلا استحقاق رہنمائی کرنا ہدایت ہے. کسی کا باوجہ لطف و مہربانی. اور لطف یہاں اگر آپ علم کلام سے واقف ہو تو لطف نے یہاں بہت لطف پیدا کیا. مہربانی میں آگے آئیے آپ کے لیے ہے, لطف ہمارے لیے ہے. اسے نبوت لطف کا نام ہے, امامت لطف کا نام ہے. کسی کا باوجہ لطف و مہربانی بلا استحقاق. یہ عجیب لفظ آ گئی. بلا استحقاق رہنمائی کرنے کا نام ہدایت ہے. اس لیے ہدایت مانے ہدایت میں سب سے بڑا معنی حفاظت ہے. رہنمائی میں ہدایت میں کس کا معنی آ گیا؟ حفاظت. معلوم ہے حفاظت رہنمائی حفاظت کا نام ہے. رہنمائی میں محفوظ ہو گئے نا. کس سے محفوظ ہو گئے؟ ہر بلا سے محفوظ. جب ہر بلا سے ہی محفوظ ہے پھر محفوظ آئے نا. اسی لیے یہ جو ہدایت ہوتی ہے یہ حفاظت کے معنی میں آتی ہے. اسی وجہ سے فرمایا ممات ولم یعرف امام زمانے ہی آدم ہی کا درجہ نہیں ہے, چونکہ حفاظت کا تعلق امام سے ہوتا ہے. اگر آخری عمر میں بھی
جہاد حفاظت کا نام ہے. جہاد کا تعلق امامت سے. کسی نبی نے جنگ نہیں لڑی بابا، پتھر کھائے. نور نام بڑھ گیا، پتھر کھا کھا کسی کے لیے ایسے لحاظ کیا. جہاد کا حفاظت کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ امام سے. اسی لیے امام کا پہچاننا ضروری تاکہ محفوظ ہو جائے. یہی تو حفاظت تھی امامت کی. فرمایا رسول اگر ہاتھ پکڑ کے نہ دکھایا کیا فوراً کا الیوم اکملت لکم صراط مستقیم یہاں پر مکمل. مکمل ہو گیا. اسی لیے رہنما ہدایت کے معنی حفاظت. چلو بات آگے بڑھیں. ہدایت اس تیر کے نوک کو کہتے ہیں. نوک تیر ہوتے نا، تیر کے آگے نوک ہوتی یا نیزے کی جو نوک ہوتی ہے، نوک جو نوک ہدف تک اس تیر کو پہنچانے کی جو ہدایت کرتا ہے، اس تیر کو بھی ہادی کہتے ہیں. یہ جو لوگ ہوتی ہیں تیر مارتے ہیں، تیر کہاں جاتا ہے؟ ہدف نشانے پر. تو جو نشانے پر سیدھا جائے تو ہدایت کو کی نشانے تک کی ہو. تیر جو نشانے پہ لگا ہے نا جا کے تو اس نے ہدایت کی ہے. تو اب وہ لوگ جو ہے لوگ، اس لوگ کا کیا نام ہے؟ ہدایت. ہاتھی. وہ لوگ کیا بنتی؟ ہاتھی. ٹھیک ہو گیا. بابا آپ دیکھیے تحفہ دیتی ہے، تحفے میں چونکہ ایک لطف و کرم ہوتا ہے لہذا تحفے کو ہدیہ کہتے ہیں. آپ نے سوال لگا کیا کہنا؟ معلومات صراط مستقیم میں جو انعام ہوا ہے وہ تحفہ ہے. کہتے ہیں تحفے کو ہدیہ کہتے ہیں. یہ میرا ہدیہ قبول کر. آپ ہدیہ زیادہ ہوتا ہے اور تو آپ نام نہیں لیتے نا. ہاں ہدیہ اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہدیہ. اچھا جناب یہ ہوا کہ یہ آپ ہدیہ لفظ اصل ہدیہ یہ اس میں جو مبالغے کی لفظ ہے تاکہ لطف و کرم زیادہ ہو. اس میں لطف و کرم کے لیے انتم بہدیتکم تفرحون. یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے جس سے تم خوش ہو جاؤ. بہرحال تو اب یہ ہدایت کے معنی اس ہدیے کے بھی آتے ہیں. پھر ہدایت کے معنی اس اونٹوں کی قطار کے آتے ہیں جو ان کا پہلا آگے ان اونٹوں کی قطار میں چل رہا ہے. اس اونٹوں کی قطار کا جو پہلا چل رہا ہے اس کو ہاتھی کہتے ہیں. قطار جا رہی ہے اور پیچھے باقی ان کے لیے وہ آگے جائے اس کو ہاتھی کہتے ہیں. پھر ہاتھی کے معنی ہے کہ یہ جو لاٹھی لے کر ریوڑ کو جو ہٹایا جاتا ہے وہ لاٹھی بھی ہاتھی ہوتی ہے.
लाठी होती है ना, लाठी नहीं खाती। आम लोग, आप तो माशाल्लाह शहरी यहाँ तशरीफ रखते हैं, देहातों में ये रेवड़ू वालों के पास बड़ी बड़ी सोची होती है, हाँ बड़ी बड़ी टांग होती है और अच्छा भी यहाँ ये रिवाज भी, तो वहाँ ये हुआ तो उसको भी हादी कहते, ठीक हो गया नहीं? अब हादी, इसी हादी से है महदी। अब यहाँ उलमाए लिसानियात और ज़बान के जो अहले लुगत हैं, उन्होंने तर्जुमा अपने की, ठीक है, उनकी मर्जी। अब वो कहते हैं कि ये जो लफ्ज़ है, अच्छा जनाब ये फरमाए कि इस हिदायत के मुरादात क्या, कितने? हिदायत से मुराद क्या हो, मुरादात कितने? तो साहिबान फाहम इस वक्त आप तशरीफ रखते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, हिदायत से मुरादात क्या है, क्या क्या मुराद हो सकती है? उसमें पहली हिदायत का नाम है हिदायत कलामी। कलाम भी हिदायत है। हिदायत में कलाम क्या? हिदायत कलाम। दूसरा है हिदायत इशाराती। मैं पता नहीं किस इशारे की तरफ बात कर रहा हूं। ये हिदायत इशारा की, उंगली की हिदायत है ना, इसलिए किधर इशारा किया है? ये इशारा किया, किसको इशारा किया? डूब रहे सूरज को, वो तो डूब चुका था, जो डूबा हुआ अली का इशारा देखे मुझे फरमा रहे थे कि ये अच्छी लफ्ज़ कही आपने कि ताकत और कुदरत में क्या फर्क है? ताकत का इजहार हाथ से होता है, कुदरत का इजहार उंगली से होता है। ताकत का मुजाहरा हाथ से होता है, उंगली का इशारा कुदरत से होता है। अली ने डरे खैबर ताकत से उखाड़ा, तो कई मरतबा बयान हुआ, लेकिन ये जुमला अगर कह दिया जाए तो सरकार अली की और अजमत नुमाया हो जाएगी। जनाब ने मरकज को खींच लिया, सरकार अली अलैहिस्सलाम ने किसको खींचा? अफीस और तमाम चीजों को पढ़ रहे कि सुना रहे कि तमाम चीजें मेरे जेब में, उधर नहीं जाना, मैं आप परेशान था। तो कशिश दिया और ये सब का जो वो ऊपर जेब में, उसको उधर नहीं जाना। जनाब अली ने किसको लिया? ये जनाब अली ने, यही तो उलमा फरमाते हैं कि जनाब अली का सूरज को पलटाना मुजरा नहीं था। पलटाना ये बड़ी बात नहीं है। जनाब अली के महकूम को हुक्म दे, हाकिम को जनाब अली का सूरज को पलटाना मुजरा नहीं था। मुजरा ये है कि अली ने मरकज को तो खींच लिया, आलमीन के निजाम में तब्दीली नहीं आई। अब अगर तजरिया करें तो अपने साथ हो जाए तो जनाब अली ने जो पलटा है वो तो सूरज रुका रहा।
جتنی دیر تک جناب علی نماز پڑھتے رہے سورج رکا رہا، وہ تو رکا رہا نا، نظام کی چلنے کا نام نظام۔ اسی کو نظام کہتے ہیں لوگ۔ اب جناب مراجعات میں آیا ہے کہ ہدایات اشاراتی، پھر آتے ہیں ہدایات وجودی۔ توجہ فرمائے کریں، انبیاء ہدایات وجودی، وجودی، ٹھیک ہے۔ آپ اچھا جلدی جائیں، پھر آپ گھبرائیں، پھر مشکل ہو جائے۔ انبیاء کیا ہدایات وجودی، 14 کیا ہے؟ ہدایات مجسم، ہدایات مجسم، خدا کی قسم ہدایات مجسم۔ ہمارے یاسر کہتے ہیں کہ میں جناب علی دونوں اکیلے، کوئی چیز کرتے مسجد کوفہ میں سرکار علی بیٹھے ہیں، میں کسی کام کے لیے گیا تو جناب علی نے فرمایا ہاں ہاں یہ سچ کہتا ہے، تو مان لے۔ جناب علی نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے، تو مان لے۔ یہ بیٹا میں جلدی آیا، میں نے کہا مولا باتیں کسی کا نہیں ہے، نیچے تو کوئی آئے نہیں۔ یہ سچ کہتا ہے تو مان لے۔ بابا میں پتہ نہیں کتنی دیر تک مجھے ان جملوں کو پڑھنے میں لگا، میں جو بات آپ تک پہنچا رہا خدا کے لیے ان کو سوچنے میں، میں نے سرکار نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے مان۔ ہمارے مجاز سے ہاتھ پار کی دیتا ہے مولا مسجد میں تو کوئی نہیں ہے، آپ کن سے باتیں کر رہے ہیں؟ مسکرا کے فرمایا ذرا اوپر دیکھ، کبوتروں کا جوڑا بیٹھا ہوا۔ ہمارے اوپر دیکھیے جو کہ کبوتروں کا جوڑا بیٹھا ہوا ہے، اسے عین مجسم ہدایت، کبوتروں کا جوڑا بیٹھا ہوا۔ سرکار نے فرمایا اب یہ بات کچھ کافی دیر تک میں سوچتا رہا، ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن آئی بھی ہے لیکن بیان نہیں کریں۔ اب سرکار نے فرمایا کہ کبوتری نے کبوتر سے کہا کہ تو نے میری محبت چھوڑ کر کسی اور سے محبت کر لی۔ خدا جانے یہ حیوان میں یہ تصور کہاں سے ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب خدا جو فرمائیں، کمال حیا کو فاطمہ کہتے ہیں اور کمال غیرت کو علی کہتے ہیں۔ یہ سبق پکا لیا ختم، کیا کہہ کیا کہا کبوتری نے کبوتر سے؟ حیوان! خدا جانے وہاں کون سی شریعت ہے، کیا نظام ہے بابا، ہمیں تو اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ کبوتری نے کہا کبوتر سے لگتا ہے کہ تم نے میری محبت چھوڑ کر کسی اور سے محبت کر لی۔ کہنے کا نہیں ایسی بات نہیں، آپ اپنے خیالوں میں نہ رہے خدا کے لیے۔ کبوتری نے کہا، جب یہ کبوتر نکال نہیں، ایسی بات نہیں، آپ کو ایسی غلط فہمی ہوئی۔ اس نے کہا مجھے کیسے یقین، کبوتری نے کہا مجھے کیسے یقین ہو کہ یہ کام درمیان میں نہیں ہے؟ کہا نیچے دیکھ کون بیٹھا ہوا ہے؟
مدینہ الماجد میں بھی پہلی جلد میں واقع اس امام کی عزت کی قسم یہ ایسی بات نہیں ہوتی. پھر بھی اس کبوتری نے تھوڑا سا کچھ کہنے کی جو ہمت کی. میں نے اسے کبوتری سے کہا ہے مان لے کبوتر سچ ہے. اللہ اکبر انہیں یہ ہدایات مجسم. اب ذرا پھر ہدایت کی تو کس میں ہدایات مسمومہ. اچھا مہدی کی طرف سرکار کا یہ بھی جملہ ہو جاتا کہ پھر ہدایت کار سے جب آگے بڑھائیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی. مہدی کی لفظ میم ہے دال مہدی سرکار کا اس میں مبارک ہے اور ہر وقت اس کو زبان کرنے اس نام کو جاری کرنے کی جاتی تاکید ہے نہ کہ نام اصلی لینے کی تاکید کم تو انہوں نے فرمایا کہ لغت میں مہدی بر وزن مفعول کے وزن پر مہدی یعنی جس کو اللہ نے ہدایت کر دی اسے مہدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے ہدایت کر دی گئی تو جسے ہدایت دی گئی کوئی دوسرا ہدایت نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہو گیا مہدی. ٹھیک ہے انہوں نے بدل مفعول پر ایک یہ بھی کہا. لیکن لسانیات عرب میں مہدی ظرف فعل ہے. یہ باتیں بہت کم آپ نے سنی ہوئی ہیں بہت کم. لسانیات میں زبان عرب میں یہ جو مہدی کی لفظ ہے یہ ظرف فعل ہے. مہدی ظرف فعل جیسے مسجد ظرف سجود ہے. اب یہ بھی کہنا پڑے گا مسجد کسے کہتی جہاں سجدے آ کے جن سجدوں کو مسجد محیط ہو جائے وہ مسجد ظرف فعل ہے. کیونکہ سارے سجدے کہتے ہیں مسجد میں تو مسجد کیا ہوگی محیط. سجدے ہو گئے مضروب مسجد ہو گئی ظرف. اب مسجد وہ ہوتا ہے جہاں ہدایت مضروب ہو اور ذات ظرف ہو. جہاں ہدایت مضروب ہو اور وہ حاجی کیا ہو. جیسے گلاس میں یہ دیکھیں پانی کیا ہے مضروب. یہ گلاس کیا ہے ظرف. تو پھر جو شے مضروب ہوتی ہے وہ ظرف اس پہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس پر محیط ہے. اس پانی کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جو گلاس سے دور ہو. جو حاوی ہوتا ہے کوئی وہ موت نہیں ہوتا. یہ محیط ہے تو اب یہ پانی یہ جو پانی ہے تو اب جو ہدایت ہے آل محمد کی تو کیا ہو گئے یہ ہدایت کے ظرف ہیں. جب ظرف ہیں تو ہدایت ان کا ذاتی ہے. ذاتی صفت میں نہ دعا ضروری ہے صفت میں نہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے نہ سوال کی ضرورت ہوتی ہے. آل محمد پھر میں جملہ کہوں جو نئے حضرات ہیں یہ جو دعا مانگتے ہیں ابھی سرکار نے بھی مجھ سے پوچھا یہ جو دعا مانگتے ہیں خالی بچپنے میں دعا مانگے یا شکم مادر میں دعا مانگے کہیں بھی دعا مانگے ان کی دعا برائے ثبوت توحید ہوتے ہیں نہ برائے ضرورت.
دعا بنائے ثبوت توحید ہوتی ہے. لوگوں ہمیں خدا نہ کہنا، ہمیں خدا نہ سمجھنا. جن سے ہم دعا مانگتے ہیں، جن سے ہم سوال کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ ہمارا اللہ بھی ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا مسئول بھی ہے، وہ ہمارا مدعو بھی ہے، جسے ہم جس کے دائی ہیں، جس کو ہم پکارتے ہیں. بس آج معلوم ہے کہ کس غریب کا دل گزرا. 24 سال کی عمر میں جس کے سر کے بال سفید ہو گئے، اللہ سید عاشق فرمائے آج اس امام امام علی زین العابدین کی شہادت کا دن گزرا. جس کا لقب ہے سید الصابرین، جس کا لقب ہے زین العابدین. سبحان اللہ، زین العابدین کی زینت. میں کہوں گا امام حسین علیہ السلام آپ نے بہت بڑا سجدہ کیا، لیکن آپ کا لقب سید الساجدین نہیں. خدا جانے کوفہ اور شام کے بازاروں میں کیسے سجدے کیے. ایک نماز موجود ہے کہ دوران نماز اس ملوک نے کوچ کا حکم دے دیا. پھر کیسے رکوع کیا میرے امام؟ یہ ظلم کرتے گئے، امام رکوع بھی کرتے گئے، سجدہ بھی کرتے گئے. تب لگا بنا سید الساجدین. ماشاءاللہ. رات جہاں میں نے بات ختم کی، آج وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے مسائل کی. آ گئی زہرا کی بیٹیاں دربار ابن یزید کے دربار میں. جو رونا چاہتے میں بہت بڑی بات کی ہے. زہرا کی بیٹیاں کو جاؤ دربار یزید کو کہنے کے لیے مولانا حسین اس امام سے پوچھے خدا تعالیٰ تو ساتھ ہے اور مائیں پہنے پڑھنا ساتھ. ان بیویوں کو دربار یزید میں اس جگہ کھڑنے کا یزید نے حکم دیا جہاں غیر مسلموں کو کھڑا کیا جاتا ہے. تاکہ لوگ دیکھ کر محسوس کریں بات اللہ یہ مسلمان نہیں ہے. وہ جگہ آپ بھی بنی ہوئی اگر آپ تشریف لے گئے شام میں. آج یہی مقام زینب بنت علی اور سامنے بالکل دربار کے بالکل تک کے سامنے بیویاں کھڑی ہوئی ہیں اور سارا دن کھڑے کھڑے حلقہ میں کتنا وقت گزر گیا. اور مجھے 2 جملے کہنے اور مسائل کے 2 واقعات. کھڑے کھڑے جب بہت زیادہ دیر گزر گئی، یزید جب شراب وغیرہ جو کچھ تھا اس سے فارغ ہوا، جناب سجاد کی طرف دیکھ کر معاذ اللہ اس نے طنز کرتے ہوئے جملہ کہا. قیدی امام تو سامنے کرے، جتنے اس کی کرسی پر بیٹھے ٹھٹھا مخول ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. قیدی تو نے اپنا انجام دیکھ لیا. یہ تو معمولی بات تھی. اللہ اکبر. امام نے وقت ہے جناب جب امام نے یہ جملہ سنا نا فوراً کا خبردار یزید اب یہ انجام آیا کہاں؟ آئے گا. جب انجام آئے گا تو بھی دیکھ لے گا اور میں بھی دیکھ لوں گا. تب اس لیے یہ جملے سنے نا کہ قیدی ہو کر میرے دربار میں مجھے یہ کہتا ہے. فوراً کہا جلاد آگے بڑھو، اس قیدی کا سر گرم کرنا. جب جلاد تلوار لے کے قریب آیا تو میرے امام نے فرمایا یزید یہ رسول کی امانتیں ہیں، کوئی امیر مقرر کر جو انہیں مدینے پہنچا سکے. فوراً جناب زینب سمجھی کوئی نیا امر الہی آ گیا. پہلے تو یہ امر نہیں تھا، بس اتنا سننا تھا. فرمایا فضاب آگے سے ہٹ جاؤ. قربان نہ ہوگا
نے کربلا میں اس محبت کا مظاہرہ نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، اور وہ محمد کے لاشیں پڑے رہے۔ میرے خیال مثال ہو گئی جناب زینب عالیہ کی حسین سے محبت کی، اور محمد کے لاشیں پڑے رہے، انہوں نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، بھائی کے لاشیں میں روتی رہی۔ جب اس نے یہ جملہ سنا نا، اب کہتا ہے جلاد یہ تلوار رکھ کے نا تازیانہ لے، تازیانے سے ہٹا۔ جب اس نے تازیانہ بلند کیا، اور میں کہوں نا کہ سفید سر والی جناب فضا اللہ اکبر سامنے آ کے کہا خبردار یہ میری شہزادی ہے، پہلے مجھے تازیانے مارو، بعد میں میری شہزادی کے قریب جا۔ جب یہ منظر اس نے تازیانہ بلند کیا، بی بی فضا نے دیکھا کتنے حبشی دربار میں کھڑے، حبشیوں تمہاری غیرت کی رہے، تمہاری شہزادی کی سامنے ہو جسے تازیانے کا حکم ملا ہوا ہے۔ جب انہوں نے پہچان لیا یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے، یزید حکم واپس لے ورنہ جنگ ہو جائے گی۔ آخر یزید کو کہنا پڑا جلاد ہاتھ روک دے، بس ادانا وہ ہاتھ کا رکنا تھا، جناب زینب کا رخ مدینے کی طرف ہو گیا۔ یہ ہمیں آج دل ہی ایسا ہے، جب کہا نا انہوں نے کہ یزید نے کہا ہاتھ روک لے، بس ہاتھ کا رکنا تھا، قربان ہو جائے اللہ اکبر، بس ادھر ہاتھ رکا، جناب زینب کا رخ مدینے کی طرف ہو گیا۔ فرمایا نانا نانا رسول، کنیزوں کے تو مددگار آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نانا رسول کنیزوں کے مددگار آئے ہیں، مگر تیری بیٹیوں کا کوئی مددگار نہیں آیا، ہم بے آسرا کھڑی ہوئی ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اپنے اپنے مرحومین ڈاکٹر اسرار حسن جعفری صاحب اور ڈاکٹر رضا مہدی جعفری صاحب کی سارے سواب کے لیے بھی، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے سورہ فاتحہ۔